تاریخ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، قربانیاں بھی آپ کی بے پناہ ہیں۔ حریت کے ہمارے رہنما ان پر نشاندہی کر رہے تھے، روشنی ڈال رہے تھے۔ میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، تاریخ سے آپ واقف ہیں، طویل جد و جہد ہے جو کہ جاری ہے۔ اس جد و جہد نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ 5 اگست 2019 ایک ایسا دن ہے جس میں بھارت نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے جو تحریک آزادی ہے اور حق کے خود ارادیت کی تحریک ہے، اس میں ایک نیا موڑ میری نظر میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو کانفرنس ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ اس نئے موڑ کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری مستقبل کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور ہم ان آپشنز کو کس طرح ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اعجاز چودھری صاحب کا، جنہوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کر کے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش، جب یہ مسئلہ جنم لیا 5 اگست کے بعد یہ جو سامنا واقعہ رونما ہوا، تو یہ کوشش وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کی، اور انہوں نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر پارلیمان کا اجلاس بلایا، مشترکہ اجلاس، اور اس پر 2 دن بحث ہوئی، اور 2 دن بحث کے بعد ایک متفقہ قرارداد پیش کی گئی اور پاس کی گئی۔ تو اس سے ایک میسج دینا مقصود تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر ساری قوم متفق ہے، سیاسی اختلافات کے باوجود اس نقطے پر آج بھی قوم متفق ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کو آگے لے کر چڑھیں، جو پارلیمنٹ نے رہنما اصول مرتب کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ چنانچہ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز دوبارہ کرنا ہے۔ اس لیے کرنا ہے کہ ہم جو مرضی کہتے جائیں، بہت عرصے سے یہ مسئلہ بیک برنر پہ چلا گیا تھا اور اس پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ دنیا کی توجہ پٹ گئی تھی، نئے مسائل سامنے آ گئے تھے، 9/11 ہو گیا تھا، اور ہندوستان نے بڑی چالاکی سے جو کشمیر کی جد و جہد ہے، جو حق کے خود ارادیت کی تحریک ہے، اس کو دہشت گردی سے منسوب کر دیا، جو کہ بالکل غلط ہے، لیکن انہوں نے کیا، اور اس سے انہوں نے بہت پولیٹیکل گین اور مائلیج ڈرا کرنے کی کوشش کی۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اس مسئلے کو دوبارہ انٹرنیشنلائز کریں۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل سے رجوع کریں، کیونکہ اس کے ایجنڈے پر یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ سیکیورٹی کاؤنسل سے رجوع کیا گیا۔ سیکیورٹی کاؤنسل نے 54 سالوں کے بعد اس مسئلے کو زیر بحث لے کر آئے۔ یہ نہیں کہ ہر سال کشمیر پہ بات نہیں ہوتی تھی، آپ بات بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ شہادتیں نہیں ہو رہی تھی، شہادتیں بھی ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کہ شہید وانی تو 2016 میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ 2019 ہے، اور اس اثنا جو وہاں بربریت اور ظلم اور جو ہوتا رہا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ انٹرنیشنلائز نہیں ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد اور اس UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جانے کے بعد یہ مسئلہ آج انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اور یہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا، کشمیریوں کے لیے ایک حوصلہ افزا قدم ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت نے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ جتنی رکاوٹ وہ ڈال سکتا تھا انہوں نے ڈالی، اور یہ ممکن ہی نہ تھا
اجلاس، یہ نشست ممکن ہی نہیں تھی اگر اس میں بہت سے اہم ممالک اپنے رویے میں لچک نہ دکھاتے. مثال کے طور پر اگر روس لچک نہ دکھاتا یہ نشست نہیں ہو سکتی تھی. اگر فرانس لچک نہ دکھاتا یہ نشست نہیں ہو سکتی تھی. اگر برطانیہ لچک نہ دکھاتا یہ نشست نہیں ہو سکتی تھی. اگر امریکہ لچک نہ دکھاتا یہ نشست نہیں ہو سکتی تھی. چین کے ساتھ ہمارے مناسب اور نوعیت کے ہیں اور چین کو ہم نے بحیثیت ایک وکیل کے ایز آر اسپوکسمن، کہ ہم تو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں نہیں، تو ہم نے ان سے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت ان کو آگے کیا اور پھر ایک ماحول بنایا کہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے. آبجیکٹو کیا تھا کہ اگر یہ مسئلہ سیکورٹی کاؤنسل میں زیر بحث آ جاتا ہے تو یہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کہتے تھے یہ جو قراردادیں ہیں یہ قصہ پارینہ ہیں، ان کی تجدید ہو جائے گی. اور کیا ہوا؟ یہی ہوا. مسئلہ انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، UN چارٹر کے تحت، بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے تحت اور ایپلیکیبل سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت. تو یہ بہت بڑی آپ کی ایک کامیابی تھی کہ آپ کا جو نقطہ تھا، جو آپ کا جو نظریہ تھا، اس پر ایک دفعہ پھر مہر لگ گئی. اس سے آگے ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے بعد OIC جو ایک فورم ہے امہ کا، اس کو متحرک کرے. اب OIC کا فورم جو ہے، پلیز ذہن نشین کیجئے، آج اس کو متحرک کرنا آسان نہیں ہے. میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ OIC نے جنم لیا مسئلہ فلسطین سے، اور فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جروسلم تل ابیب سے کیپٹل شفٹ کر دیا جروسلم. کہا جا رہا ہے کہ گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کا حصہ ہے. اور کل جو بحث ہوئی ہے، ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا، وہ اس لیے ہوا کہ جارڈن ویلی کو بھی کہتے ہیں ضم کر دیا جائے فلسطین میں. تو جو فلسطین کے مسئلے پر جس پہ OIC جس نے جنم لیا، آج اس پر اس مسئلے پر بھی ہمیں وہ یکسوئی دکھائی نہیں دی جو دینی چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ، اب ہم نے ان حالات کے اندر، دیکھیے جادو آپ نہیں کر سکتے. ریئل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل افیئرس میں آپ کو گیون سپیس کے اندر کام کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سپیس کیا ہے، اس سپیس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. تو اس ادارے کو جو دوبارہ متحرک کرنا، اس پر قائل کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت GCC میں بھی سنگین اختلافات ہیں. آپ جانتے ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں کہ OIC کے بہت سے ممالک جو ہیں ممبران، ان کے اندر بھی اختلافات کس نوعیت کے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانا میں نہیں چاہتا. بہرحال آپ کو مبارک ہو کہ مسئلہ کشمیر پر آپ کو وہاں بھی اس حد تک کامیابی ہوئی کہ آج OIC بھی کہہ رہی ہے کہ کرفیو کو فل فور اٹھایا جائے اتفاق رائے سے. اور ابھی میں جنیوا سے ہو کے آ رہا ہوں اور وہاں جو پاکستان کا اسٹیٹمنٹ تھا اس کو 58 ممالک نے انڈورس کیا. 57 OIC پلس 1 چائنا، 58. تو یہ دوسری مسئلہ کشمیر کے کاز کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ تقویت ملی، حوصلہ افزائی ہوئی. اس کے بعد 9 تاریخ سے آغاز ہوا ہیومن رائٹس کاؤنسل کا. آپ نے ابھی ذکر کیا انسانی حقوق کی پامالی کا. بجا طور پر 34 دن سے کرفیو کا نفاذ ہے، دن رات کا کرفیو ہے. ہزاروں لوگ
پابند سلاسل ہیں، بازار بند ہیں، جمعے کی نماز کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ عید کی نماز، قربانی کی اجازت نہیں دی گئی، عاشورہ کا محرم، عاشورہ کا جلوس جو ہے اس پر پابندی لگائی گئی، امام بارگاہوں پر حملہ کیا گیا، شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، علم جو ہے ان پر فائرنگ کی گئی. یہ کیفیت ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے ایشوز جو انسانی حقوق اور یہ جو پہلو ہے اس کو پاکستان نے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ آپ کو وہاں پذیرائی ملی. میں آج یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہاں جنیوا میں موجود تھیں، ایک آرگنائزیشن کا نام لے لیں جس نے ہندوستان کے موقف کی تائید کی ہو، نیملی ون، ناٹ ون. چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل تھی، چاہے ہیومن رائٹس واچ، جتنی تھی. تو یہ بھی الحمدللہ ایک پیش رفت ہوئی اور ان کو سینشور کیا گیا. اور آج ہے 17 تاریخ. الحمدللہ گئے ہوئے تھے جے شنکر فیڈریکا موگرینی سے ملنے، جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں یورپین یونین کی، منہ کی کھائی. آج ان کا موقف مسترد کیا گیا. جس طرح سیکورٹی کاؤنسل میں ان کے موقف کو مسترد کیا گیا، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو یہاں بحث لانے کی، زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آئین ہے، ہم نے ترامیم کیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اٹس این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ، زیر بحث آئے گا. آیا OIC میں آپ کو پتا ہے کچھ ممالک نے تو دعوتیں دیں، ایوارڈ دیے، اور اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے آ کر اس موقف کا آپ کا ساتھ دے دیا. I think that's an improvement, a development, a positive development, and we should be thankful, and we are thankful. اسی طرح ہیومن رائٹس کی کاؤنسل کی بات، یہ جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے ہندوستان کی مخالفت کے باوجود، آج یورپین یونین کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اسٹراسبرگ میں، اس کے ایجنڈے پر کشمیر ہے. اور آج کشمیر یورپین یونین کی پارلیمنٹ پہلی مرتبہ اپنی تاریخ میں اس کو زیر بحث لا رہی ہے. آج تک کشمیر کا مسئلہ یورپین یونین میں ڈسکس نہیں ہوا. اس سطح پر ہیومن رائٹس باڈیز کو بلایا گیا ہے، وہ اپنی بریفنگ دیں گی، اور اس بریفنگ کے بعد یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنا اظہار کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ وہ جو وہاں ہیومن رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے اس پر خاص طور پر میں توقع کرتا ہوں کہ یورپ کا ایک خاص ایک موقف رہا ہے، وہ سٹینڈ لیں گے. حضرات گرامی، انشاءاللہ پرسوں 19 تاریخ کو میں وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب جا رہا ہوں. وہاں ہماری اہم نشستیں ہونی ہیں، اور ان نشستوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مزید اقدامات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کہہ دینا اس وقت کافی ہے. اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائسپورا، فیصلہ ہوا کہ ہم نے ڈائسپورا کو موبلائز کرنا ہے. آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور چودھری سرور صاحب تو ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں، ہاؤس آف کامنز کے ممبر رہے ہیں، منتخب ہوتے رہے ہیں وہاں سے. برطانیہ کی سیاست کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لندن کے ماحول کو، گلاسکو، مینچسٹر، برمنگھم کے ماحول کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس مرتبہ جو کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے وہاں احتجاج کیے ہیں پچھلے 72 سال میں دکھائی نہیں دیے. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے، فوٹیج لے کر آئے، تصویریں لے کر آئے، دکھائے. فار دا فرسٹ ٹائم ہاؤس آف کامنز میں گورنر صاحب نے بھی اس پہ میری رہنمائی بھی فرمائی، مدد بھی کی. 5 فروری کو یہ واقعہ تو ہوتا ہے 5 اگست کو، 5 فروری کو
ہم نے کشمیر کے مسئلے کو ہم ہاؤس آف کامنز میں لے کر گئے اور جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو ساتھ لے کر گیا، چاہے اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں مولانا کی نمائندگی بھی تھی، ان کی جماعت کی بھی تھی، MQM بھی تھے، کون نہیں تھا؟ اور بٹ یک زباں ہو کر ہم نے ہاؤس آف کامنز میں جتنے ہمارے برٹش ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کو یکجا کر کے، لیبر تھی، کنزرویٹو تھے، لبرل ڈیموکریٹس تھے، ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز تھے، وہاں ایک ریزولوشن لایا گیا آن دا بیسس آف آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر. ان کی رپورٹ کو جو 30 اکتوبر 2018 کو سامنے آتی ہے اس کی بنیاد پر ایک ریزولوشن سامنے آیا. برسلز جنیوا میں ہیومن رائٹس کمشنر اقوام متحدہ کی میڈام مشیل بیشلے اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ میں وہ اس رپورٹ کا ذکر کرتی ہیں جو جون 2018 میں پبلش ہوئی اور جولائی 2019 میں دوبارہ اس کو رپورٹ کو پیش کیا گیا. اور میرا موقف یہی تھا، چھوڑیے پاکستان کا وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ آپ نے مرتب کی ہے، اس رپورٹ کو پڑھ لیجیے یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. اگر یہ رپورٹ وہی کہہ رہی ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے تو پھر ہماری بات پہ صداقت ہے اور ہماری بات پر توجہ دیجیے. ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. لندن ہو، پیرس ہو، نیو یارک ہو، واشنگٹن ہو، پوری اس وقت پاکستانی اوورسیز پانی اور کشمیری کمیونٹی، آن ٹاپ آف دیٹ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ اب فعال دکھائی دے رہے ہیں. چاہے ہیگ چلے جائیں، چاہے آپ بارسلونا چلے جائیں، کہیں جانا چاہیں چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، اور پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے ہر شہر میں آپ کی آج ریلیز منعقد ہو رہی ہیں. 14 اگست کو کشمیر کو یوم آزادی کے دن، یکجہتی کے دن کے طور پر منایا گیا. 15 اگست کو ہندوستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے دن یوم سیاہ منایا گیا. مظفر آباد میں وزیر اعظم نے آج سے چند روز پہلے ایک اتنا بڑا اجتماع کیا آزاد کشمیر کے دارالخلافے میں اور پیغام دیا کہ پہاڑی کے اس پار سری نگر ہے. اگر نریندر مودی میں ہمت ہے اور اس نے جو اقدامات لیے ہیں بقول اس نے کشمیر کی بہتری کے لیے کی ہیں، کشمیریوں کی فلاح و بہبود کے لیے لیے ہیں، انویسٹمنٹ کی پروموشن کے لیے لیے ہیں، روزگار کو مہیا کرنے کے لیے لیے ہیں، تو برائے مہربانی کرفیو ہٹا دیں، سری نگر میں ایک جلسہ منعقد کریں، کشمیریوں کو بلائیں، جو قید ہیں ان کو رہا کریں اور لوگوں سے رائے لے لیں. ریفرینڈم تو جب ہوگا تو ہوگا، یہ عوامی ریفرینڈم کل کروا لیں. آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے 5 اگست کے اقدامات کو کشمیری لوگوں نے قبول کیا ہے یا مسترد کیا ہے. 3 پارٹیز ہیں ڈسپیوٹ کی، انڈیا، پاکستان، کشمیری. پاکستان نے مکمل طور پر مسترد کیا ہے، کشمیریوں نے مکمل طور پر مسترد کیا ہے، اور ہندوستان تقسیم ہو چکا ہے. اور تقسیم کی نشاندہی جو ہے وہ 14 پٹیشنیں ہیں جو سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہیں، جو اکتوبر کے مہینے میں سنی جائیں گی. اور کل کیا ہوا؟ کل ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی. کل چیف جسٹس، ہندوستان کے چیف جسٹس کہتے ہیں جموں اور کشمیر کی حکومت سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے کہ آپ غلام نبی آزاد جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے راجیہ سبھا کے، ان کو سری نگر، بارہمولہ، مقبوضہ کشمیر جانے دیجیے. آپ نے جو ان کو گرفتار کر کے واپس لوٹایا تھا راہل گاندھی کے ساتھ جو اور 10 پارٹیز کے لوگ تھے، اس کی نفی کی انہوں نے اور کہا یو شوڈ بی الاؤڈ. میں ان کو کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اچھا کیا آپ نے اجازت دی، ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اجازت دے دیں، ساتھ بھارت کی میڈیا کو بھی اجازت دے دیں. گو بڑے دباؤ میں ہے بھارت کا میڈیا، گو بڑے دباؤ میں ہے ہندوستان کا سپریم کورٹ بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں they are under tremendous pressure of the RSS mentality that we are seeing in Indian occupied Kashmir today. تو
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، چہرہ بے نقاب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہو رہا ہے. آئی پی یو اور جتنی پارلیمنٹس ہیں آج پہلے سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہیں. 50 ہاؤس آف کامن کے ممبران ہیں جنہوں نے اپنے دستخطوں سے خط لکھ کر بھیجا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کہ نوٹس دیا جائے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. 27 سے زیادہ کانگریسمین ہیں جنہوں نے 4 نے تو صدر ٹرمپ کو سینیٹرز نے خط لکھا ہے، 6 نے اور نے لکھ دیا ہے ہاؤس کے ممبران نے. فورن ریلیشنز کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے UN کے اجلاس کے بعد.